ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا، جاؤ گھر کا سامان لے آؤ۔ وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا اور دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا ہے، آیا نہیں۔ ابھی تک سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی۔ شام کو گھر گیا۔ باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کی؟ باپ بہت غصے میں تھا کہ میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں گھر کا سامان لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ سامان کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سامان تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ، کیا پاگل آدمی ہو تم؟ میں نے تمہیں گھر کا سامان لینے بھیجا تھا، سامان تو تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتے ہو کہ میں خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے، بابا یقین کریں میں سامان خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سامان کیا ہے۔ میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا خرید لایا ہوں؟ باپ نے بولا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ وہ لڑکا روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، اتنا بیمار کہ وہ قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا بھاگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور بولا، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے، وہ قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں آؤں گا یا میں نہیں آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر، علی چلو چلیں، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلیں، آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا۔ لڑکے کی آنکھیں کھل گئی، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، نہ توانائی میں جوانی آئی۔ آنکھیں کھلی، روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ دیکھنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا دیکھتے ہو؟ ابو القاسم جو کہتے ہیں وہ کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئی، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ یہودی بولا، محمد، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاشانہ نبوت سے اس کا جنازہ اٹھے، تب ہی اس کو عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو دو کندھا، سب اٹھاؤ اسے۔ آقا علیہ السلام جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے۔
قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے بازوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں، آپ نے قبر کے اندر پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس لڑکے کو بولا تھا نا، تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ سنن ابی داؤد جلد 3 صفحہ 185 حدیث نمبر 3095۔ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ 175 حدیث 12815۔